السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ رفع دین منسوخ ہو چکا ہے یا قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہے۔ تو کچھ علماء کرام آپ کے سامنے میں بتانا چاہوں گا کہ بریلوی علماء کرام یعنی حنفیوں کے درمیان جو ہے یہ موقف ہے کہ رفع دین جو ہے منسوخ ہو چکا ہے اور اب ہم پہ کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ کچھ علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں دوسری طرف کہ رفع دین منسوخ نہیں ہوا، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، اور ابھی بھی رفع دین جو ہے آخری خلفۂ راشدین سے بھی ثابت ہے رفع دین کرنا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے، وہ بھی رفع دین سے ہی نماز کا طریقہ سکھایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ہوتا رہا رفع دین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ہوتا رہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دور میں رفع دین ہوتا رہا، تو اس کی ساری حدیثیں ملتی ہیں۔ تو آپ کے سامنے میں چند ہائی لائٹس رکھنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے، تاکہ ان سب کا جو دھوکہ ہے جو عوام کے سامنے آ سکے، اور اس حوالے سے جو یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہے منسوخ ہو چکا تھا، تو اس طرح کی کوئی حدیث پیش کریں، کوئی نمبر پیش کریں، تو ان کے پاس کوئی حوالے بھی نہیں ہوتے۔ بہرحال آپ کے سامنے میں ہائی لائٹس رکھتا ہوں، اس کے بعد موقف کی طرف چلیں گے، تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ دوسری بات، اس کے اندر یہ تفصیل موجود نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخر عمر تک رفع دین کیا، یعنی ہر مقام پر جس کو ذکر کیا جاتا ہے ان مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے رہے، ایسا نہیں۔ حضور پاک باہر تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا مالی اراکم، مجھے کیا ہوا، رافعی ایدیکم، کہ تمہیں دیکھ رہا ہوں تم رفع دین کر رہے ہو، کأنہا اذناب خیل شمس، یہ تو شریر گھوڑوں کے دم ہیں، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو ہم کہتے ہیں رفع الیدین کرنا تو نبی سے ثابت ہے، دو سردوں کے درمیان بھی ثابت ہے اور بعض صحابہ سے بھی ثابت ہے، لیکن آہستہ آہستہ نبی نے کثرت سے قلت کی طرف گئے ہیں۔ آخر وقت میں آپ نے صرف اور صرف تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین کیا، اس کے علاوہ باقی اور امام بخاری نے 100 سے زیادہ احادیث اور آثار رفع الیدین کے حق میں لیے ہیں، اور پہلی حدیث مولا علی سے لی ہے، تاکہ اگر کوئی کہنا جی ابو بکر سے ثابت کریں رفع الیدین، جی عمر سے ثابت کریں، عثمان سے، علی سے، انہوں نے چھڑ دو، رکو ذرا، صبر کرو، ہم علی سے ہی ثابت کر دیتے ہیں، تاکہ پھر یہ سوال ہی نہ کرو کہ آخری وقت تک کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ ہاں دوستو آپ کے سامنے میں نے ہائی لائٹس رکھ دی ہیں، آپ چلتے ہیں موقف کی طرف۔ تو ثاقب رضا مصطفی صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ دوستو آپ کے سامنے ثاقب رضا مصطفی صاحب کا میں نے موقف پیش کر دیا، آپ کے سامنے جو بھی معاملہ تھے انہوں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، اور امام کے حوالے سے بات کر رہے تھے، وہ امام شافعی کے حوالے سے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ وہ رفع دین انہوں نے ان کے نہیں کیا سامنے ان کے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی تحقیق پہ شرم آئی کہ ان کے سامنے میں اپنی تحقیق کے اوپر چلوں۔ تو یہ آپ کے سامنے معاملہ انہوں نے پیش کر دیا۔ آگے چلتے ہیں، مدنی چینل کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ تو اب جو بخاری شریف کی احادیث طیبہ ہے، تو بخاری میں یہ خود موجود ہے، بخاری شریف کے اندر کہ عمل جو ہوتا ہے وہ آخری بات پر ہوتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمل کیا ہے، یہ دو مقام پہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو بخاری شریف کے اندر رفع دین کی حدیث موجود ہے، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ رفع دین جس طرح آج کا ایک گروہ کرتا ہے اس انداز کی حدیث موجود نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اس کے اندر یہ تفصیل موجود نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عمر تک رفع دین کیا، یعنی ہر مقام پر جس کو ذکر کیا جاتا ہے ان مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے رہے، ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ، پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ ہم کیوں نہیں کرتے ہیں، کوئی ایسی حدیث موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر نہیں کرتے۔ دیکھیے جہاں تک معاملہ ہے دیگر ائمہ کا، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کا جو مسئلہ ہے یہ ہے مجتہدین، ان کی تقلید کرنے والوں کا معاملہ جدا ہے۔ انہوں نے اپنے اجتہاد سے اس بات کو دیکھا کہ ان کے نزدیک وہ احادیث طیبہ موجود تھیں، ان کے نزدیک وہ منسوخ نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے اس کو حکم دیا۔ احناف نے جب احادیث طیبہ پر غور کیا، دیگر احادیث کو دیکھا، تو ان کے نزدیک جو ہے وہ یہ حدیث پاک منسوخ قرار پائی۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث پاک کے راوی، آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا، رفع دین کرتے ہوئے دیکھا، نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا کہ اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھاؤ، نماز سکون کے ساتھ ادا کرو۔ یہ سلام کے وقت کی روایت نہیں ہے، سلام کے وقت کی روایت دوسری ہے۔ ایک نماز کی حالت میں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ کیا تو ان کو منع فرما دیا. تو پہلے حکم تھا جبھی صحابہ کرام علی رضوان اٹھا رہے تھے, پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا. تو اس کا مطلب ہوا کہ پہلے حکم ہے پھر اس کے بعد اس کا منع فرما دیا گیا. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس بات کے بارے میں یہ میری امت سے راضی ہیں میں بھی اس سے راضی ہوں. ان کی حدیث حسن صحیح یہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یہ کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں. پھر اس کے بعد آپ نے صرف جب ابتدا میں تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے تو اس وقت ہاتھوں کو اٹھایا, اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے, اس سے معلوم ہوا کہ پہلے ابتدا میں رفع یدین کیا جاتا تھا, لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا. اس لیے بعد کے جو صحابہ ہیں بڑی تعداد ہے کہ جو جن کو معلوم تھا وہ رفع یدین پھر نہیں. خیر مقلدین کے دوستوں آپ کے سامنے مدنی چینل کا موقف یہ میں نے پیش کر دیا, اور انہوں نے کچھ احادیث بیان کی ہیں جو حسن درجے پہ پہنچتی ہیں. لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ صحیح بخاری کے اندر اتنی ساری حدیثیں ہیں رفع دین کرنے کے اوپر, اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز کا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نوجوان جو ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو وہ کچھ ٹائم کچھ دن وہ رہے ان کے ساتھ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو نماز کا طریقہ سکھایا وہ بھی حدیث میں موجود ہے, اور وہ کس طرح نماز کا طریقہ سکھایا. اور انہوں نے یہ بھی پھر مطلب ان کو گھر جانے کی طلب ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ جو طریقہ آپ نے یہاں سیکھا ہے وہ اپنے گھر والوں کو بھی جا کے سکھاؤ. تو مطلب اس کے اندر جو طریقہ ہے وہ رفع دین سے نماز پڑھنے کا تھا, اور بہت ساری حدیثیں موجود ہیں اس حوالے سے. باقی رفع دین کا منسوخ کی کوئی حدیث نہیں ملتی ہے, تو یہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ امام کی بات کرتے ہیں, امام ابو حنیفہ کے علاوہ 4 اماموں میں سے 3 امام جو ہے رفع دین کے قائل ہیں, اور انہوں نے اپنی حدیث کی کتابوں کے اندر بھی باقاعدہ لکھا ہوا ہے, باب بانا ہے اس کے اوپر, اور اپنا قول بھی ساتھ لکھا ہوا ہے کہ رفع دین جو ہے کرنا ثابت ہے. تو بہرحال آپ کے سامنے میں نے مدنی چینل کا موقف پیش کر دیا. آگے چلتے ہیں, آگے ایک علماء دیوبند کے ایک علماء ہیں, مفتی صاحب ہیں, ان کا موقف لے لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. کہ حدیث کی کسی کتاب سے ترک رفع دین ثابت کر دیں اور معتبر کتاب کا حوالہ دے دیں. صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 181 ورقے کی بائیں سائڈ قدیمی کتب خانہ کراچی کی چھپی ہے. حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج رسول اللہ وکننا صلینا, حضور پاک باہر تشریف لائے, ہم نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا مالی اراکم, مجھے کیا ہوا, رافعی ایدیکم, کہ تمہیں دیکھ رہا ہوں تم رفع یدین کر رہے ہو, کأنہا اذناب خیل شمس, یہ تو شریر گھوڑوں کے دم ہیں, اسکنوا فی الصلاۃ, نماز میں سکون اختیار کرو. تو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے. جب آپ یہ حدیث پیش کریں گے غیر مقلد 1-2 باتیں کریں گے, وہ کہیں گے اس حدیث سے اگلی حدیث دیکھو, ادھر سلام کا لفظ لکھا ہوا ہے, آپ انہیں کہنا ہم نے اگلی حدیث سے استدلال نہیں کیا, اس حدیث کی بات کی ہے. تو وہ کہے گا اگلی حدیث, اسے کہے جی قل اعوذ برب الناس والا مسئلہ قل اعوذ برب الفلق میں نہیں ہوتا, اگلی حدیث اور ہے, یہ حدیث اور ہے. اس حدیث میں سلام کا لفظ نہیں ہے, جو سلام والی ہے وہ اگلی ہے, اس حدیث پر بات کریں. اس حدیث میں پوری نماز کا لفظ ہے جس میں رکوع بھی شامل ہے, سجدہ بھی شامل ہے, سلام بھی شامل ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میں نے جب یہ روایت پیش کی تو مجھے کوہاٹ میں مناظرے کے اندر ایک غیر مقلد کہنے لگا کہ مولانا گھوڑا دم جو ہے نا وہ ہلاتا ہے دائیں بائیں, اور ہم رفع دین کرتے ہیں اوپر نیچے, تو لہٰذا یہ ہمارے خلاف نہیں ہے. میں نے کہا میرے بھائی گھوڑے کا لفظ حدیث میں نہیں ہے, خیل شمس کا لفظ ہے, شریر گھوڑا, شتا گھوڑا پوچھ اونچا چاہتا ہو. استغفر اللہ. یہ حدیثیں آپ کو جو ہے حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس طرح کے معاملات پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے, تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے, اجتناب کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث اور رفع دین کا طریقہ ثابت ہے, اور بہت ساری حدیثیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا موجود ہیں. یہی انہوں نے وہی حدیث پکڑ لی جو اس کے معاملات جو آگے سلام کی جب بات آ رہی ہے تو مطلب اس کو بات اینڈ ہو رہی ہے نا اگلی حدیث پہ. دیکھیں یہ آپ کے سامنے میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ آگے دیکھیں کیا بتا رہے ہیں. پاس مسلم شریف ہے اور صحیح مسلم, اور یہ وہ حدیث ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا میں تم کو اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں گویا وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہوں. اور آگے بھی یہ حدیث کنٹینیو ہے, لیکن اب اس حدیث کی جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
کہ اگر ایک عام بندہ اس طرح کی کوئی حرکت یا اس طرح کی کوئی دلیل دے تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن اچھے ہاتھ سے جو پڑھے لکھے عالم دین ہیں وہ بھی یہ دلیل دیتے ہیں تو مجھے پھر کافی اس پر افسوس ہوتا ہے۔ میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ صحیح مسلم جو ہے وہ لکھی کس سٹائل میں گئی ہے، میں آپ کو اس کی ایگزامپل ایک دیتا ہوں۔ صحیح مسلم میں یہ طریقہ کار ہے کہ وہاں پر احادیث کے ترک ہوتے ہیں۔ ترک سے کیا مراد کہ ایک ہی حدیث کو جب مختلف صحابہ اکرام یا مختلف تابعین یا اشخاص بیان کرتے ہیں تو وہ ایک ہی جگہ پر لکھی جاتی ہے۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت جھوٹ باندھو میرے اوپر، جو کوئی میرے اوپر جھوٹ باندھے گا وہ جہنم میں جائے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کوئی جھوٹ بولے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب یہ ایک ترک ہے اس حدیث کا۔ اب سیم روایت ہے کسی اور صحابی نے بیان کی ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے بہت حدیثیں بیان کرنے سے یہی بات روکتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو شخص مجھ پر قصدن جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب یہ ایک ہی حدیث ہے، ایک ہی مفہوم ہے، لیکن دو مختلف صحابہ اکرام نے اس کو بیان کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ تیسرے نمبر پر اگر آپ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر قصدن جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی ایک ہی حدیث کو بیان کرنے کے جو مختلف روایات ہیں ان کو ایک ہی جگہ پر امام مسلم نے جمع کیا ہے۔ اب یہی ہوا ہے اس گھوڑوں کی دم والی حدیث کے ساتھ بھی۔ یہ پہلی آپ نے دیکھی حضرت جابر بن سمرہ نے جو بیان کی گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ مت اٹھاؤ۔ اب یہ ظاہر نہیں ہوتا اس حدیث سے کہ وہ ہاتھ کب اٹھا رہے تھے، کس موقع پر اٹھا رہے تھے، نماز کا وہ کون سا مقام تھا جہاں پر وہ ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ تو اسی کا جو اگلا ترک ہے اسی سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں اٹھا رہے تھے، لیکن یہ علماء کرام آپ کو یہ کبھی بھی نہیں بتاتے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ دیکھیں یہ حدیث ہے اور یہ اس کا اگلا ترک یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور وہ بھی حضرت جابر بن سمرہ سے ہی ہے، جن سے پہلے تھا انہی سے دوسرا ہے، لیکن یہ آپ کو نہیں بتاتے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہر کسی کے پاس اتنا کون سا ٹائم ہے کہ وہ جا کر دیکھے گا بخاری شریف سے یا مسلم شریف سے، ان کو بس پبلک کو ایک بات بتا دی جائے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم لوگ نماز پڑھتے تو نماز کے اختتام پر دائیں بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے۔ یہ ملاحظہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں، تمہیں یہی کافی ہے کہ تم قاعدہ میں اپنی رانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دائیں اور بائیں منہ موڑ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ نماز میں جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے وہ اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھ مت ہلاؤ۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا جرم ہے یا کتنا بڑا آپ سمجھ لیں کہ ظلم ہے۔ آپ کے سامنے یہ دلائل بھی پیش کر دیے حدیث کے حوالے سے جو یہ کہہ رہے ہیں ہم آگے والی مطلب پیچھے والی اس کے بعد والی حدیث کیوں ہم چیک کریں، تو بھائی اس کی ترتیب ہے، اس کے حساب سے اگر ایک چیز بات اس میں ریپیٹ نہیں کی گئی تو دوسرے صحابی سے جب وہ حدیث آئی ہے تو اس کے اندر وہ باقاعدہ سب چیزیں پتہ چل جاتی ہیں کہ جو اس میں کمی تھی وہ ادھر آگے پوری ہو جاتی ہے۔ بہرحال آپ کے سامنے یہ موقف پیش کر رہے ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پہ جھوٹ باندھے تو وہ ٹھکانہ اپنا جہنم میں بنا لے، تو آپ جو ہے اپنا فرقہ واریت کو لے کے چل رہے ہیں، مطلب اپنے فرقوں کو ہی آپ جو ہے وہ دے رہے ہیں، زیادہ ترغیب دے رہے ہیں آپ کہ اسی کے اوپر آپ ڈسکس کر رہے ہیں، مطلب اس ایک باؤنڈری وال سے آپ باہر نہیں آ رہے ہیں، تو آپ کس طرح آپ ان چیزوں کو تک پہنچ سکیں گے؟ تو آپ باؤنڈری وال کے اندر جب تک رہیں گے آپ تو آپ فوکس نہیں کر سکتے چیزوں کو۔ تو قرآن و حدیث کو جب تک آپ خود سے کھول کے نہیں پڑھیں گے، خود سے نہیں سمجھیں گے تو آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ علماء کرام آپ کو ادھر ادھر کی باتوں میں لگا کے آپ کو گھماتے رہیں گے، اس طرح کی بات کرتے رہیں گے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، مفتی طارق موسی صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ترمذی کی حدیث ہے، بھائی نے محترم نے سوال پوچھا ہے کہ ترمذی میں عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کے نہ بتاؤں جیسے نبی نے پڑھی ہے، تو آپ نے صرف تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین کیا، اس کے علاوہ رفع الیدین نہیں کیا۔ تو یہ حنفیہ کی دلیل ہے، اور عبداللہ بن مسعود ساری زندگی اسی طرح نماز پڑھتے بھی رہے ہیں، اور ان کے سارے شاگرد بھی اسی طرح پڑھتے رہے ہیں نماز، کہ صرف تکبیر تحریمہ میں کرتے تھے۔ ہمارے جو ہے نا بیٹا ہمارے قوم میں یہ رواج بڑھ گئے کہ جو جھگڑا کرتے ہیں نا قرآن لے کے جاتے ہیں، اس نے جتنے بھی ناانصافی کی ہوتی ہے نا قرآن لے کے جاتے ہیں تو اس کو مجبور کرتے ہیں کہ ماننا پڑے گا قرآن۔ ان کا جواب دے دوں پہلے ایک منٹ، پھر میں آپ کے طرف آتا ہوں۔ تو یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث حضرات اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، تو اہل حدیث حضرات سے دلیل پوچھو کیوں ضعیف ہے۔ وہ حوالہ یہ دیتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، تو خوب سمجھ لیں عبداللہ بن مبارک نے اس حدیث کو نہیں کہا، اس سے پہلے والی حدیث کو ضعیف کہا ہے، وہ بھی عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے، تو وہ ان سے خلط ملط ہو جاتا ہے بحث میں، جس پہلے والی کو ضعیف کہا ہے تو وہ یہاں فٹ کر دیتے ہیں اس کو۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خود امام ترمذی نے اس حدیث کو ایک نسخے میں حسن کہا، ایک میں حسن صحیح کہا، اور اہل حدیث حضرات تو ناصر الالبانی رحمہ اللہ کو بہت مانتے ہیں، ناصر الالبانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ شاکر احمد ہیں، ایک بہت بڑے محدث ہیں، عرب ہیں، بہت سے عربوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، تو یہ خامخواہ کی ایک زیادتی ہے اس کو پیچھے پڑ جانا ایک صحیح حدیث کو ضعیف قرار دینے کے۔
دوسری بات یہ کہ اگر آپ رفع الیدین والی تمام حدیثوں کو لیتے ہو. اچھا، یہ بات جو آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہے تھے کہ حدیث جو ہے امام ترمذی نے جو ہے اس کو حسن قرار دیا ایک درجے میں، اور دوسری طرف جو ہے حسن صحیح قرار دیا، تو ایک حدیث آپ کے پاس تھی وہ بھی حسن درجے پہ پہنچ رہی ہے، تو رفع دین پہ تو بہت ساری حدیثیں صحیح حدیثیں موجود ہیں کرنے پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے سے ثابت ہے. مطلب آپ ایک حدیث جو حسن درجے پہ پہنچ رہی ہے اس کو لے کے آپ رفع دین کو ترک کر رہے ہیں، اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ منسوخ ہو چکا ہے طریقہ. تو آپ منسوخ ہوئی بھی کوئی حدیث پیش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ بھائی اب جو ہے منسوخ ہو چکا ہے، اب آپ جو ہے رفع دین نہیں کریں گے. ایسی کوئی حدیث ملتی ہے؟ ایسی کوئی بھی حدیث آپ کو نہیں دکھا سکتے کہ جو اس طرح کے الفاظ جس میں آئے ہوں کہ منسوخ ہو چکا ہے رفع دین کرنا. تو بہرحال آگے سنتے کیا کہتے ہیں. تو دو سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم کہتے ہیں جیسے وہ چھوڑ دیا، اور اس کو اب یہ لوگ اس کو بھی ضعیف کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی صحیح حدیث ہے، دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین. اور جزء رفع الیدین البخاری میں، جیسے امام بخاری نے جزء رفع الیدین البخاری میں رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کا ذکر کیا نا، دو سجدوں کے درمیان والا بھی ذکر کیا ہے. تو جب بھی کوئی حوالہ دیا کرے نا، وہ تو امام بخاری نے ذکر کیا، تو امام بخاری نے دو سجدوں کے درمیان بھی تو ذکر کیا ہے. تو ہم کہتے ہیں رفع الیدین کرنا تو نبی سے ثابت ہے، دو سجدوں کے درمیان بھی ثابت ہے، اور بعض صحابہ سے بھی ثابت ہے، لیکن آہستہ آہستہ نبی نے کثرت سے قلت کی طرف گئے. آخر وقت میں آپ نے صرف اور صرف تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین کیا، اس کے علاوہ باقی ترک کر دیا. دوستو آپ کے سامنے میں نے مفتی طارق مصطفیٰ صاحب کا یہ موقف رکھ دیا اس حوالے سے. انہوں نے کہا کہ جو ہے ترک کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں، مطلب آہستہ آہستہ کرتے کرتے ترک کر دیا. پھر لاسٹ میں جو انہوں نے نماز پڑھی ہے وہ صرف فرسٹ والا جو نماز اسٹارٹ کرنے کا جو ہوتا ہے رفع دین کیا، اس کے بعد پوری نماز میں کوئی رفع دین نہیں کیا. آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا. آگے چلتے ہیں لاسٹ موقف کی طرف، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف. وہ آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سی حدیثیں جو ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت کریں گے، آخری خلفۂ راشدین سے ثابت کریں گے رفع دین کرنے کا جو ہے حدیثیں آپ کے سامنے رکھیں گے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. مقدمہ رفع الیدین کا بخاری اور مسلم میں موجود ہے. اس کی تائید میں اگر ہم جز رفع الیدین سے یہ روایت لے کر آئیں، جو روایت ہمارے نزدیک صحیح ہے، اگر کسی کی جرأت تو اس کا ذاتی اپنا کہ عبداللہ بن عمر ان کو کنکریاں مارتے تھے جو رفع الیدین سستی کی وجہ سے چھوڑتا تھا. کوئی کہتا ہے جی ٹھیک ہے، کئی محدثین نے اس روایت کو صحیح کہا، لیکن میرے نزدیک صحیح نہیں ہے. میں اس لیے تائید میں پیش کروں گا، میرے نزدیک ایک تو وہ صحیح بھی ہے، دوسرا میرا اصلی مقدمہ تو بخاری مسلم میں ہے رفع الیدین کے ساتھ. صلو کما رأیتمونی اصلی، کہتے ہیں نہیں بتاؤ رفع الیدین کا حکم کہاں ہے. بخاری مسلم دونوں میں رفع الیدین کا حکم موجود ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مالک بن حویرث کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے، تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے حضور کی وفات سے چند مہینے پہلے. ہاں، میں انہی کی بات کا ذکر کر رہا تھا ابھی اس سے پہلے، جو چند نوجوان کا ذکر کیا تھا میں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ دن ٹھہرے، پھر گھر گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب گھر جا رہے تھے وہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ گھر جا کے بھی نہ یہ طریقہ جو سیکھا ہے یہاں پہ وہ سکھانا ہے آپ نے. اور ہم اپنے گاؤں ایریا سے آ کے مسجد نبوی میں رکے، آپ کی صحبت کی، 20 دن رہے حضور کے ساتھ دین سیکھنے کے لیے. کہتے ہیں پھر ہمیں گھر کی یاد ستانا شروع ہوگی. ایک اچھا ٹیچر وہی ہوتا ہے جو فیس ریڈنگ کر لے. آپ تو کہتے ہیں نا حضور آپ کے زمانے میں ہوتا تو آپ کے ساتھ ہی رہتا. جو اس زمانے میں تھے انہوں نے اپنے کام بھی تو کرنے تھے نا، یہ دنیا میں نظام چل نہیں سکتا. تو وہ مالک بن حویرث کہتے ہیں حضور نے جب ہماری حالت دیکھی نا کہ اب یہ بچے انٹرسٹ لوز کر رہے ہیں، ان کو گھر کی یاد ستا رہی ہے، تو حضور نے خود ہی بلا کے کہا کہ ٹھیک ہے بس جاؤ. یعنی وہ شرم و شرمی خود تو نہیں کہتے حضور اجازت دیں. حضور نے کہا اچھا اب تم جاؤ. دیکھنا واپس جب گئے تو نماز کا جب وقت ہو، 5 نمازوں کی یہ ٹائمنگ ہے جو تم نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی، تم میں سے کوئی ایک شخص اذان دے جسے قرآن زیادہ آتا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہے، وہ تمہاری امامت کروائے. اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. حکم آ گیا نا، نماز ویسے پڑھو جس طرح مجھے دیکھا. اب اس کے بعد حضور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نماز جب شروع کرتا ہوں تو دیکھو میں اللہ اکبر کہتا ہوں تم بھی اللہ اکبر کہو، میں ثنا پڑھتا ہوں تم بھی ثنا پڑھو. یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا کہ بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم
गहरा। एक जुमले में रफुल यदैन का हुक्म, तस्बीहात का हुक्म, अरकान का हुक्म आ गया ना। मालिक बिन हुवैरिस जो ये हदीस रवायत कर रहे हैं, उन्हीं से पूछ लें कि हुजूर नमाज कैसे पढ़ते थे। वो ताबईन को नमाज सिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस वक्त नमाज पढ़ने का मेरा इरादा नहीं था, मैं सिर्फ इसलिए नमाज पढ़ रहा हूं ताकि तुम्हें बताऊं कि नबी अलैहिस्सलाम नमाज कैसे पढ़ते हैं। बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। उन्होंने नमाज शुरू की तो दोनों हाथ कानों तक उठाए। मुस्लिम में कानों तक है और बुखारी में सिर्फ अल्फाज है कि हाथ उठाए। जब रुकू में जाने लगे तो दोनों हाथों को बुलंद किया कानों तक, यानी उंगलियों के पोरे कानों की सीध में और हथेलियां कंधे की सीध में, और रुकू से सर उठाया तो ऐसा किया। और बुखारी में यहां तक है कि मालिक बिन हुवैरिस हर पाक रकत में जब तक बैठ ना जाए दूसरी रकत के लिए खड़े नहीं होते थे, यानी पहली और तीसरी रकत में बैठ के उठते थे, यानी जलसा इस्तराहत। नबी साहब से उन्होंने देखा। जो लोग कहते हैं हुजूर बूढ़े हो गए थे इसलिए जलसा इस्तराहत करते थे, हनाफ ये मानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलसा इस्तिराहत किया है, लेकिन ये जलसा इस्तिराहत नाम बता रहा है कि ये राहत के लिए है। राहत की जरूरत वहां होती है जहां थकावट होती है। हनाफ कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब ज्यादा हुई और आपकी रकतें बहुत लंबी लंबी होती थी तो थकावट की वजह से आप दूसरा सजदा करने के बाद डायरेक्ट क़याम नहीं करते थे बल्कि थोड़ी देर बैठते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही हदीस से साबित है आखिर उम्र में वजन पहले की निस्बत ज्यादा हो गया था। जो सबका होता है उम्र के साथ वजन बढ़ता है। तो हुजूर ने मालिक बिन हुवैरिस को क्यों नहीं कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, तुमने डायरेक्ट खड़े होना है पंजों के बल? और वो फिर सही रवायत तिरमिज़ी से लेके आते हैं, इमाम तिरमिज़ी ने खुद लिखा ये रवायत सही नहीं है। देखो अंदाजा करो, हमारी रवायत बुखारी मुस्लिम में और इससे बढ़कर बुखारी में 6251 नंबर हदीस है। एक साहबी ने जब तेजी से नमाज पढ़ी थी, हुजूर ने कहा सलाम अलैकुम का जवाब दिया, वालेकुम सलाम का, दोबारा नमाज पढ़ तो उन्होंने नमाज पढ़ी। 3 दफा ऐसे हुआ, चौथी बार उसने कहा हुजूर सिखा दे। आपने फरमाया सुकून से वुजू करो, किबला रुख खड़े हो, कुरान पढ़ो, रुकू में जाओ। फिर आप जब सजदे में पहुंचे आपने मैं सजदा करो, फिर 2 सजदों के दरमियान बैठो, फिर दूसरा सजदा करो, फिर बैठो और फिर अगली रकत के लिए खड़े हो। यहां तो हुजूर ने हुक्म दिया जलसा इस्तराहत का, हनफियों ने छोड़ दिया। तो हम तो असली रवायतें बुखारी मुस्लिम में जिसमें सारों का इत्तेफाक है, जिसे कोई ज़ईफ नहीं कहता, उसकी ताईद में वो रवायतें लेके आते हैं जिनमें इख्तलाफ है। आप तो स्टार्ट ही वहीं से करते हैं कि जिसमें अक्सरियत ज़ईफ। 24 मुहद्दिसीन ने इब्न मसूद की हदीस को ज़ईफ कहा है। 24 डबल 12, सॉरी वो ये ना आप कहीं वाबी के भी 24 बनते हैं और गिर के भी 24 बनते हैं, हुरूफ अबजद डबल 12, जिनमें अहमद बिन हंबल जैसे बड़े इमाम, अब्दुल्लाह बिन मुबारक जो अहमद बिन हंबल से भी बड़े इमाम हैं, इमाम हनीफा के अपने शागिर्द, उनका कॉल 256 नंबर हदीस के कॉन्टेक्स्ट में इमाम तिरमिज़ी ने नकल किया कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक कैटेगोरिकली कहते थे कि रफ़ुल यदैन करने वाले की हदीस साबित है और ना करने वाले की हदीस साबित नहीं। वो कराची का मुफ्ती कहता नहीं, उन्होंने सनद पे बहस की। सरकार सनद पे नहीं, उन्होंने आपके पूरे रफ़ुल यदैन को फारिग किया है। वो कहते हैं इब्न मसूद की हदीस साबित ही नहीं है। और इमाम अबू दाऊद ने भी कमेंट्स नकल किए, वलैसा बिसहीहिन अला हादल माना, कि ये इब्न मसूद की हदीस इन मानों में दुरुस्त नहीं है। और यही रवायत मिशकात वालों ने जब नकल की, उन्होंने भी अबू दाऊद के कमेंट्स नकल किए साथ। ये लोग अपने जाली मसलों के सबूत में वो रवायतें लेके आते हैं जिन्हें इक्का दुक्का मुहद्दिसीन ने सही कहा होता है, बाकी साहब ने ज़ईफ। हम अपने असली मसलों में जिनकी जड़ कुरान बुखारी मुस्लिम में मौजूद होती है, उसकी ताईद में वो रवायतें लेके आते हैं जिनके ऊपर थोड़ा बहुत इख्तलाफ होता है। हमारी असल तो वहां है। और इमाम बुखारी ने 100 से ज्यादा अहादीस और आसार रफुल यदैन के हक में लिए और पहली हदीस मौला अली से ली है, ताकि अगर कोई कहना जी अबू बकर से साबित करें रफा यदैन, जी उमर से साबित करें, उस्मान से, अली से, उन्होंने कहा छड़ दो, रुको जरा, सब्र करो, हम अली से ही साबित कर देते हैं, ताकि फिर ये सवाल ही ना करो कि आखिरी वक्त तक करते थे या नहीं करते थे। हाँ, खुलफा राशिदीन करते थे या नहीं करते थे। उस शख्स से हदीस लेके आए कि जो तीनों खुलफा के साथ रहा और रसूलुल्लाह के साथ रहा। अगर कोई हदीस मंसूख भी हुई थी जो अबू बकर, उमर, उस्मान को भी ना पता चली, मौला अली से तो नहीं छुपी हुई थी। मौला अली की वो हदीस तिरमिज़ी और इब्न माजा में भी है कि मौला अली नमाज का तरीका सिखाते हैं ताबईन को कि नबी अलैहिस्सलाम जब नमाज शुरू करते तो दोनों हाथ कंधों तक उठाते, और रुकू में जाने लगते तो दोनों हाथ कंधों तक उठाते, और रुकू से सर उठाते तो दोनों हाथ कंधों तक उठाते। ये हदीस इब्न माजा में और तिरमिज़ी में है। और इमाम बुखारी ने जुज़ रफ़ुल यदैन में पहली हदीस ये लेके हनफियों के सारे सवाल खत्म कर दिए। पैसिफिक ओशन
की गहराइयों में और अटलांटिक की ठंडक में फेंक दिए जाके। एक रवायत लिखी और लोग कहते हैं हम वो रवायतें पेश करते हैं, वो किताब ही साबित नहीं है। और यार जो लोग बुखारी मुस्लिम की रफुल यदैन की हदीसें नहीं माने हुए हैं, उनसे आपने जुज़ रफुल यदैन की हदीसें मनवानी है इमाम बुखारी की किताब की। और जो कुरान के अकीदों को नहीं माने हुए, उनसे आपने इमाम बुखारी की किसी किताब से कोई बात निकल करके उनसे मनवानी है। लेकिन फिर भी हमारे कलमा को भाई है, नमाजें इनके पीछे पढ़े, चंदे इनको दें, ये आपको मस्जिद से निकाले तब भी पीछे पड़े, ताकि आप खामोश दावत करें सुनना इंशाअल्लाह। सो दोस्तों, आपके सामने सारे उलमा कराम को मौक़िफ़ पेश कर दिया और इसका मकसद ये होता है इसके ज़रिए हक बात तक बआसानी आप पहुँच सकें। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बहुत अच्छा मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया, दलाइल के मुताबिक रख दिया। और ये जो हदीसें लेकर आते हैं वो कोई हसन दर्जे पहुँच रही होती है, कोई ज़ईफ़ होती है, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफ होता है। बहुत सारे मुहद्दिसों ने इसको ज़ईफ़ कहा होता है और वही हदीस लेकर आते हैं, और वही एक आध हदीस होती है इनके पास और कोई हदीस नहीं होती इस हवाले से। तो रफ़े दैन के ऊपर तो पूरी सही बुखारी के अंदर जितनी भी हदीसों की किताबें सारी भरी पड़ी हैं हदीसें, उसके अंदर सारी रफ़े दैन के ऊपर। और आप देखें इनके नज़दीक तो पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर जो है रफ़े दैन मनसूख हो चुका है। बाकी आप दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अरब कंट्रीज़ के अंदर जहाँ से उनकी ज़बान के अंदर ही कुरान नाजिल हुआ, अरबी ज़बान के अंदर, उनको ये हदीस समझ नहीं आई कि रफ़े दिन मनसूख हो चुका है, वो तो सारे रफ़े दिन से नमाज़ पढ़ रहे हैं। सारी अरब कंट्रीज़ के अंदर जो है रफ़े दिन से नमाज़ पढ़ रहे हैं, उनको अरबी समझ नहीं आई, इनको ज़्यादा अच्छी अरबी समझ आ गई है और ये समझ चुके हैं कि वो मनसूख हो चुका है। लेकिन वो अरब लोगों को, अरबी लोगों को अभी तक ये नहीं पता चला कि जो है रफ़े दिन करना जो है मनसूख हो चुका है, वो तो अभी तक रफ़े दिन कर रहे हैं। सो दोस्तों, आपके सामने मैंने ये मौक़िफ़ पेश कर दिया, तो इस पर रिसर्च करें, ख़ुद से खोलें, पढ़ें, देखें, और जो जो हदीसें आपके सामने इंजीनियर साहब ने बताई हैं उसको चेकआउट करें, हदीस नंबर खोलें और ख़ुद से पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगी। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारिये में शामिल हो जाएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू